یکم رمضان المبارک سے پاکستان میں ارتگل ڈرامہ اردو زبان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ دراصل حقیقی کہانی پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے شاندار ماضی، ان کے اتحاد کی طاقت اور سلطنت عثمانیہ کے بہادر، نیک، ذہین، جنگجو اور نڈر حکمرانوں کی تاریخ کو حقائق کے ساتھ خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ دراصل مسلمانوں کے شاندار ماضی کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ ارتگل ڈرامہ دسمبر 2014 میں ترکی میں پہلی بار ریلیز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ آج یہ ڈرامہ دنیا بھر میں 150 ممالک کے اندر مختلف زبانوں میں نشر کیا جا چکا ہے۔ اس ڈرامے نے مغربی دنیا اور یہودی لابی کی فلم انڈسٹری کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیو یارک ٹائم میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ ہالی ووڈ کے فرضی ہیروز کے بجائے مسلمانوں کے اصل ہیروز کی داستان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1299 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کے ذریعے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پوری دنیا پر قائم رہا۔ یہاں میں ارتگل غازی جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے، ان کی تاریخ اور سلطنت عثمانیہ کا قیام کس طرح ممکن ہوا، یہ بیان کر رہا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کو ایک سے ایک بڑھ کر نیک اور بہادر حکمران ملے۔ ان بہادر حکمرانوں نے اس وقت کے سپر پاور منگول اور صلیبیوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ منگولوں کے پاس اس وقت کی شاندار فوج تھی، تلواریں تھیں، جنگی حکمت عملی بھی موجود تھی جو ان کو فتوحات تو دلاتی چلی گئیں، لیکن کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی نظام موجود نہ تھا۔ لیکن بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین اپنائے اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ عثمانیوں کے آباء و اجداد کردستان میں بسنے والے چرواہے تھے۔ جب چنگیز خان نے ان علاقوں پر حملے کیے تو یہ قبیلہ وہاں سے منتقل ہو کر ارتگل نامی شخص کی قیادت میں موجودہ ترکی کے علاقے اناطولیہ آ گیا۔ یہ وہی ارتگل ہے جس پر یہ پورا ڈرامہ سیریز بنائی گئی ہے۔ یہ قبیلہ اس وقت 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ ان دنوں اس علاقے میں ترکی نسل کے لوگوں کی ہی حکومت تھی جن کو سلجوقی کہا جاتا تھا۔ سلجوقی سلطنت اپنا عروج گزار چکی تھی کیونکہ سلجوقی سلطنت ایک طرف تاتاریوں یعنی منگولوں کے حملوں اور دوسری طرف رومیوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے روز بروز زوال پذیر ہو رہی تھی۔ جب ارتگل اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچا تو وہاں 2 گروہوں میں جنگ جاری تھی۔ ایک طرف رومیوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف سلجوکیوں کی تھوڑی سی فوج۔ ارتگل فطرتاً ایک بہادر شخص تھا۔ اس نے کمزور اور چھوٹے گروہ کا ساتھ دیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ لڑنے والا گروہ کون لوگ ہیں۔ خوش قسمتی سے ارتگل اور یہ چھوٹا گروہ جس کو اس نے ساتھ دیا وہ کامیاب ہو گئے۔ سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارتگل کی بہادری سے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں پر اسے اور اس کے قبیلے کو جاگیر عطا کی۔ اس طرح سلطان علاء الدین سلجوقی کو ایک طاقتور دوست مل گیا۔ جوں جوں سلجوقی حکومت کمزور ہوتی رہی اور ان کے کئی امیر خود مختاری کا اعلان کرتے رہے، لیکن ارتگل نے کبھی سلطان علاء الدین سلجوقی سے بغاوت کا نہ سوچا۔ ارتگل نے ہر معرکے میں علاء الدین سلجوقی کا ساتھ دیا۔ 1258 عیسوی کے سال کو مسلمانوں کے زوال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس سال بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کر کے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور مسلمان مردوں کو قتل کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے۔ جتنی بھی درسگاہیں تھیں ان کو تباہ کر دیا گیا اور کتابوں کو آگ لگا دی گئی۔ بغداد میں اتنی تباہی ہوئی کہ دنیا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مسلمان پہلے جیسے مقام حاصل کر پائیں گے۔ لیکن اسی سال یعنی 1258 عیسوی کو ارتگل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ارتگل نے اس کا نام عثمان رکھا
علاؤدین سلجوقی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلجوقی سلطنت کو نہ سنبھال سکا اور ارطغرل کے اسی بیٹے جس کا نام عثمان تھا نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان بچپن ہی سے آداب و اخلاق اور ذہانت میں اپنے باپ سے کسی صورت کم نہ تھا۔ عثمان بھی اپنے باپ کی طرح سلجوقیوں کا ہمیشہ وفادار رہا۔ نوجوانی کے دنوں میں عثمان ایک بزرگ کے ہاں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ اس بزرگ کی ایک انتہائی خوبصورت صاحبزادی تھیں جن کا نام مال خاتون تھا۔ جب عثمان نے مال خاتون کو دیکھا تو ان کے والد بزرگوار سے مال خاتون سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا، لیکن انہوں نے اس کے لیے انکار کر دیا کہ عثمان ایک امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا اور وہ بزرگ انتہائی غریب۔ مال خاتون کے لیے کئی سرداروں نے شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن ان کے والد بزرگوار نے ہمیشہ انکار کیا۔ ایک رات عثمان نے خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال کی صورت میں اس کے بزرگ استاد کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈنیوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ایک ہوا چلی اور اس درخت کی پتیاں اڑتی ہوئی ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلیں جو کہ 2 براعظم اور سمندروں پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنا یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا تو بزرگ نے عثمان کے شاندار مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی مال خاتون کی شادی عثمان سے کر دی۔ ابھی عثمان ایک جاگیردار کی حیثیت سے ہی رہتا تھا، لیکن 1299 عیسوی میں تاتاریوں نے ایک بڑے حملے میں سلجوقی حکومت کا مکمل صفایا کر دیا۔ سلطان علاؤدین مارا گیا۔ اب عثمان مکمل طور پر خود مختار تھا۔ شروع میں عثمان جنگ و جدل کے بجائے اپنی سلطنت کے انتظام میں مصروف رہا۔ وہ اپنی انصاف پسندی اور قابلیت کی وجہ سے بہت مقبول ہوا۔ اس کو مسلم اور غیر مسلم دونوں احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ البتہ دوسرے ترک سرداروں نے عثمان کی امن پسندی کو اس کی بزدلی سے تعبیر کیا اور رومیوں سے اتحاد کر کے اس پر حملہ کر دیا۔ تاہم عثمان نے ان تمام سرداروں کو شکست دی اور بہت سے قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ عثمان نے شہنشاہ قسطنطنیہ کی فوج اور تاتاریوں کی فوج کو بھی شکست سے دوچار کیا۔ عثمان نے رومیوں کے کئی شہروں کو فتح کر کے بروسا شہر کا بھی محاصرہ کر لیا۔ بروسا شہر کا محاصرہ 10 سال تک رہا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورن خان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بروسا شہر میں ہی دفن ہونا چاہتا ہے، لہٰذا اور خان نے بروسا شہر پر کامیاب حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بعد ازاں عثمان کو بروسا میں ہی دفن کیا گیا۔ عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد نہایت نیک نیتی سے رکھی تھی، جس کا مقصد اسلام کی سربلندی تھا۔ اسی لیے یہ سلطنت تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گئی۔ اس ڈرامہ میں ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے حقیقی کردار کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ آج یورپ میں اس ڈرامے کی مخالفت بھی اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی طرح اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ہر ظلم اور ہر زیادتی کا جواب دینا پڑے گا۔ افسوس ہم مسلمانوں کو اپنے شاندار ماضی کا علم نہیں۔ اسی وجہ سے ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے یہودی لابی اور مغربی ممالک دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں نے جنگیں بھی اسلامی اصولوں کے مطابق لڑیں۔ قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں۔ انہوں نے منگولوں کی طرح فتوحات کے بعد کھوپڑیوں کے مینار نہ بنائے، بلکہ انہی پر ہتھیار اٹھائے جن پر اسلام نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے ہر علاقے کو فتح کرنے کے بعد اسلامی قوانین کے مطابق چلایا۔
ارطغرل غازی جیسے عظیم انسان تاریخ میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔